بسم الله الرحمن الرحيم. ولم يكن هؤلاء المشركون يشركون أحدا في خلق الجواهر وتدبير الأمور العظام، ولا يثبتون لأحد قدرة الممانعة إذ أبرم الله تعالى أمرا، وإنما كان إشراكهم في أمور خاصة ببعض العباد، ويظنون أن سلطانا عظيما من السلاطين كما يرسل عبيده المخصوصين إلى نواحي مملكته ويجعلهم مختارين متصرفين في أمور جزئية إلى أن يصدر عنه حكم صريح في أمر خاص، ولا يقوم بشؤون الرعية وأمورهم الجزئية بنفسه، بل يكل الرعية إلى الولاة والحكام ويقبل شفاعتهم في حق الذين يخدمونهم ويتوسلون بهم. كذلك قد خلع الملك على الإطلاق على بعض عباده خلعة الألوهية، وجعل سخطهم ورضاهم مؤثرا في عباده الآخرين، فيرون التزلف إلى أولئك العباد المقربين واجبا ليتيسر لهم حسن القبول في حضرة الملك المطلق، وتقبل شفاعتهم للمتقربين بهم في مجال الأمور. وكانوا يجوزون نظرا إلى هذه الأمور أن يسجد لهم ويذبح لهم ويحلف بهم ويستعان بقدرتهم المطلقة في الأمور المهمة، ونحتوا صورا كصورهم من الحجر والصفر وجعلوها قبلة للتوجه إلى تلك الأرواح، حتى اعتقد الجهال شيئا فشيئا تلك الصور معبودة بذاتها، فتطرق الفساد العظيم إلى المعتقدات. ولم يكن هؤلاء المشركون يشركون أحدا في خلق الجواهر، یہ مشرکین نہیں شریک قرار دیتے تھے کسی کو فی خلق الجواہر کائنات کے پیدا کرنے میں. ولم یکن ہؤلاء المشرکون، یہ مشرکین یشرکون احدا فی خلق الجواہر نہیں شریک قرار دیتے تھے کسی کو فی خلق الجواہر کائنات کی چیزوں کے پیدا کرنے میں. جواہر یہ اصل میں جوہرن کی جمع ہے. جوہر کہتے ہیں ایسی چیز کو جو قائم بالذات ہو اور اپنے وجود میں وہ کسی محل کی محتاج نہ ہو. یہ اصل تعریف ہے جواہر کی کہ جوہر وہ چیز ہوتی ہے جو قائم بالذات ہو اور اپنے وجود میں کسی محل کی محتاج نہ ہو. لیکن یہاں پر جوہر کی یہ حقیقی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جواہر سے مراد کائنات کی چیزیں ہیں جو مادی چیزیں ہوتی ہیں. اسی لیے ہم نے یہاں پر جو ترجمہ کیا ہے کائنات کی چیزوں سے اس کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں. اور یہ مشرکین نہیں شریک قرار دیتے تھے کسی کو بھی کائنات کی چیزوں کے پیدا کرنے میں، وتدبیر الامور العظامی، اور بڑے بڑے امور کے تدبیر اور انتظام کرنے میں. دبر یدبر تدبیرا، اس کے معنی آتے ہیں انتظام کرنا. ولا یثبتون لاحد قدرۃ الممانعۃ، اور یہ نہیں ثابت کرتے تھے کسی کے لیے روکنے کی قدرت یا ممانعت کی قدرت، رد کرنے کی قدرت. اذا ابرم اللہ تعالی امرا، جب اللہ تعالی قطعی فیصلہ فرما دیں کسی امر کا. اور یہ نہیں ثابت کرتے تھے کسی کے لیے روکنے یا ممانعت کی قدرت کو جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ فرما دے.
ابرما یبرمو ابرامن، اس کے معنی آتے ہیں مضبوط کرنا، یہاں پر مراد ہے اٹل فیصلہ سنانا۔ وَإِنَّمَا كَانَ إِشْرَاكُهُمْ فِي أُمُورٍ خَاصَّةٍ بِبَعْضِ الْعِبَادِ، بے شک ان کا شرک، وَإِنَّمَا كَانَ بے شک ان کا شرک کرنا ایسے امور میں تھا، خاصۃ ببعض العباد، جو بعض بندوں کے ساتھ خاص ہے۔ وَيَظُنُّونَ أَنَّ سُلْطَانًا عَظِيمًا مِنَ السَّلَاطِينِ، اور ان کا خیال یہ تھا کہ بادشاہوں میں سے ایک عظیم الشان بادشاہ، ان سلطان عظیم من السلاطین، بادشاہوں میں سے ایک عظیم السلطان بادشاہ، کما یرسل عبیدہ المخصوصین، جس طرح بھیجتا ہے عبیدہ المخصوصین، اپنے مخصوص بندوں کو، الی نواحی مملکتہ، اپنی سلطنت کے اطراف میں، نواحی ناحیتن کی جمع ہے بمعنی اطراف کا نعرہ، وَيَجْعَلُهُمْ مُخْتَارِينَ مُتَصَرِّفِينَ، اور ان کو مختار اور متصرف بنا دیتا ہے۔ یہ جعلو کے ضمیر فاعل جو ہے یہ سلطان کی طرف لوٹے گی، وہ عظیم بادشاہ ان کو مختار اور متصرف بنا دیتا ہے جزئی امور میں، فی امور جزئیہ، جزئی امور میں، جزئی معاملات میں، الی ان یصدر عنہ حکم صریح فی امر خاص، یہاں تک کہ صادر ہو عنہ، اس عظیم بادشاہ کی طرف سے، کوئی صریح حکم کسی خاص معاملے میں۔ ولا يقوم بشؤون الرعیۃ وامورهم الجزئیہ بنفسہ، اور یہ بادشاہ نہیں انجام دیتا، قام یقوم کے معنی آتے ہیں اصل تو قائم کرنا، لیکن اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے جب اس کا صلہ با آتا ہے تو عام طور پر اس کا ترجمہ پھر اس کے صلے کے اعتبار سے کر لیا جاتا ہے، یعنی با جس چیز پر بھی داخل ہے اسی سے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، جیسے قمت بالصلاۃ، اب اس کا ترجمہ ہم کر لیں گے نماز پڑھنا، تو یہاں پر بھی ایسے ہی ترجمہ کریں گے، ولا یقوم بشؤون الرعیۃ، اور یہ بادشاہ انجام نہیں دیتا رعایا کے کاموں کو اور ان کے جزئی امور کو، بنفسہ خود، اور رعایا کے معاملات اور ان کے جزئی امور کو یہ خود انجام نہیں دیتا، بل یکل الرعیۃ الی الولاۃ والحکام، بلکہ رعیت کو سپرد کر دیتا ہے، یعنی رعیت کے معاملات کو، رعیت سے مراد شؤون الرعیہ ہے یہاں پر بھی، بلکہ رعایا کے معاملات کو سپرد کر دیتا ہے، کس کے؟ ولاۃ اور حکام کے، سرداروں اور حاکموں کے۔ وَيَقْبَلُ شَفَاعَتَهُمْ فِي حَقِّ الَّذِينَ يَخْدِمُونَهُمْ، اور ان کی شفاعت قبول کرتا ہے، یعنی ولاۃ اور حکام کی شفاعت، اور یہ ولاۃ اور حکام کی، سرداروں اور حاکموں کی شفاعت قبول کرتا ہے ان لوگوں کے حق میں، الَّذِينَ يَخْدِمُونَهُمْ، جو ان حکام کی خدمت کرتے ہیں اور ان کو وسیلہ بناتے ہیں، وَيَتَوَسَّلُونَ بِهِمْ، ان کو وسیلہ بناتے ہیں۔ كَذَلِكَ قَدْ خَلَعَ الْمَلِكُ عَلَى الْإِطْلَاقِ عَلَى بَعْضِ عِبَادِهِ خِلْعَةَ الْأُلُوهِيَّةِ، اسی طرح شہنشاہ کامل، الملک ای الملک الکامل، مکمل طور پر جو بادشاہ ہے یعنی اللہ تعالی۔ علی الاطلاق کا ترجمہ ہوگا کامل، مطلق بادشاہ یعنی کامل ترین بادشاہ۔ كذلك قد خلع الملك على الاطلاق على بعض عباده خلعة الالوہیت، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض بندوں کو الوہیت کا لباس پہنا دیا، یعنی الوہیت کا مرتبہ عطا فرمایا ہے، الوہیت کے درجے پر ان کو فائز فرما دیا ہے۔
وجعل سخطهم ورضاهم مؤثرا في عباده الآخرین، اور دوسرے بعض بندوں کے حق میں ان کی رضابندی اور ان کی ناراضگی کو مؤثر بنا دیا۔ فَيَرَوْنَ التَّزَلُّفَ إِلَىٰ أُولَٰئِكَ الْعِبَادِ الْمُقَرَّبِينَ، بس وہ مشرکین ان مقرب بندوں کے تقرب کو ضروری خیال کرتے ہیں۔ فَيَرَوْنَ خیال کرتے ہیں، را کے معنی دیکھنے کے آتے ہیں، لیکن یہاں پر ترجمہ کریں گے خیال کرنا۔ فَيَرَوْنَ التَّزَلُّفَ إِلَىٰ أُولَٰئِكَ الْعِبَادِ الْمُقَرَّبِينَ وَاجِبًا، تو یہ مشرکین، یرونا کی ضمیر مشرکین کی طرف راجع ہے، یہ مشرکین ان مقرب بندوں کا تقرب حاصل کرنا ضروری خیال کرتے ہیں، واجباً ضروری۔ لِتَيَسَّرَ لَهُمْ حُسْنُ الْقَبُولِ، تاکہ ان کے لیے حسن قبول آسان ہو جائے، تاکہ آسان ہو جائے ان لوگوں کے لیے اچھی مقبولیت فی حضرت الملک المطلق، مطلق بادشاہ یعنی عظیم بادشاہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ وَتُقْبَلُ شَفَاعَتُهُمْ لِلْمُتَقَرِّبِينَ بِهِمْ، اور ان کی شفاعت کو قبول کیا جائے روز مرہ کے معاملات میں، فی مجار العموم، روز مرہ کے معاملات میں۔ اس میں ایک لفظ یہ خلاتن آیا ہے، خلاتن کے معنی آتے ہیں کپڑا جو عزت کے طور پر پہنایا جاتا ہے، اور جیسا کہ یہاں پر ہم نے ترجمہ کیا ہے لباس پہنایا یعنی مرتبے پر فائز کیا ہے۔ تزلف اس کے معنی آتے ہیں تقرب حاصل کرنا، اور یہ مجاری جو ہے یہ مجرا کی جمع ہے، مجرا سے مراد ہے ایسے معاملات جو آئے دن پیش آتے رہتے ہیں۔ وَكَانُوا يُجَوِّزُونَ نَظْرًا إِلَىٰ هَٰذِهِ الْأُمُورِ أَن يُسْجَدَ لَهُمْ، اور یہ لوگ یعنی مشرکین عرب یہ ان خیالی باتوں کے پیش نظر جائز سمجھتے تھے۔ وَكَانُوا يُجَوِّزُونَ، یہ جائز سمجھتے تھے، نَظْرًا إِلَىٰ هَٰذِهِ الْأُمُورِ، ان خیالی باتوں کے پیش نظر، أَن يُسْجَدَ لَهُمْ، کس چیز کو، کہ ان لوگوں کو سجدہ کیا جائے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے مقربین ہیں ان کو سجدہ کیا جائے اور ان کے لیے قربانی کی جائے۔ وَيُحْلَفَ بِهِمْ، ان کی قسمیں کھائی جائیں۔ وَيُسْتَعَانَ بِقُدْرَتِهِمِ الْمُطْلَقَةِ فِي الْأُمُورِ الْمُهِمَّةِ، اور اہم معاملات میں ان کی قدرت کاملہ سے مدد مانگی جائے۔ وَنَحَتُوا صُوَرًا كَصُوَرِهِمْ مِنَ الْحَجَرِ وَالصُّفْرِ، اور ان لوگوں نے یعنی مشرکین نے ان کی شکل و صورت بنائی پتھر اور پیتل کی صورتوں کی طرح۔ وَنَحْتُوا صُوَرًا، ان کی صورتیں بنائی یعنی بت بنائے، اصل ترجمہ یہاں پر یہ بت ہے۔ كَصُوَرِهِمْ مِنَ الْحَجَرِ وَالصُّفْرِ، پتھر اور پیتل یا تانبے کے بتوں کی طرح۔ وَجَعَلُوهَا قِبْلَةً لِلتَّوَجُّهِ إِلَىٰ تِلْكَ الْأَرْوَاحِ، اور ان پھر مورتیوں کو ذریعہ بنایا ارواح کی طرف متوجہ ہونے کا، یعنی یہ تو پتھر تھے اور ان پتھروں کے ذریعے سے ان کی جو ارواح تھی بندوں کی ان کی طرف متوجہ ہونے کا۔ حتی اعتقد الجہال شیئا فشیئا، پھر یہاں تک کہ ان نادانوں نے رفتہ رفتہ، شیئا فشیئا، رفتہ رفتہ اعتقاد رکھا ان نادانوں نے یا جاہلوں نے، تلک الصور معبودہ بذواتها، ان صورتوں کے معبود بالذات ہونے کا، حتیٰ کہ ان جاہلوں نے یا نادانوں نے دھیرے دھیرے ان صورتوں کو ہی معبود بنا لیا۔ یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں۔ فتطرق الفساد العظیم الى المعتقدات، تو راہ پکڑ لی، تطرقہ راہ پکڑ لی، راستہ پا لیا عظیم فساد نے معتقدات کی طرف، یعنی عقیدے کا بگاڑ ان کے اندر پیدا ہو گیا۔ یہ ترجمہ بہت سکون کے ساتھ ہم نے کیا ہے، چونکہ لمبی عبارت ہے اس لیے بہت سکون کے ساتھ اس کا ترجمہ دیکھیں۔ پیچھے سے جو مسئلہ چل رہا ہے وہ مشرکین عرب کے شرک کا مسئلہ چل رہا ہے، تو اسی کی وضاحت یہاں پر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے کہ
مشرکین عرب جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں دوسری چیزوں کو جو شریک ٹھہراتے تھے اور دوسری چیزوں کو جو اللہ کے ہم پلہ خیال کرتے تھے، وہ ایسا نہیں تھا کہ مشرکین عرب کائنات کے پیدا کرنے میں یا بڑے بڑے جو امور ہے ان کی تدبیر میں یا ان کے انتظام میں کسی کو اللہ کا شریک مانتے ہو، نہیں، وہ ایک جانتے تھے کہ کائنات کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، اور اللہ جب کسی بڑے معاملے کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کو رد کرنے کی کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ بڑے بڑے معاملات کے تدبیر اور انتظام یہ اللہ ہی کے سپرد ہیں۔ اب یہ جو شریک ٹھہراتے تھے، ان کے شرک کا پھر مطلب کیا ہوا، یعنی کس چیز میں یہ شریک ٹھہراتے تھے؟ تو اس کا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ جو مشرکین عرب تھے یہ لوگوں کے معاملات میں اور بشری ضرورتوں کو پورا کرنے میں یہ دوسرے لوگوں کو اللہ کا شریک قرار ٹھہراتے تھے، اور ان کی دلیل یہ تھی کہ جیسے ایک عظیم معاملات میں جو چیزیں پیش آ سکتی ہیں، جو ضرورتیں بندوں کو پیش آ سکتی ہیں، ان ضرورتوں میں وہ بہت سارے لوگوں کو اللہ کا شریک قرار دیا کرتے تھے۔ اور دلیل ان کی یہ تھی کہ جس طرح ایک عظیم بادشاہ ہوتا ہے، کسی بھی ملک کا بادشاہ آپ لے لیں، اور وہ مکمل طور پر اپنی تمام رعایا کے انتظامات خود کرتا ہو، چھوٹے چھوٹے کام خود انجام دیتا ہو، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے کچھ وزراء متعین کرتا ہے، اپنے کچھ نائبین مقرر کرتا ہے، اور پھر بہت سارے کام ان نائبین کے سپرد کر دیتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں دستور ہے کہ ملک کا ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، لیکن وزیر اعظم ہی سارے کام کرتا ہو، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ الگ الگ صوبوں کے وزیر اعلیٰ کی تعین پھر ہوتی ہے، اور بہت سارے کام رعایا کے وزرائے اعلیٰ کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ پھر وہ وزرائے اعلیٰ جو ہوتے ہیں وہ بھی اپنے چھوٹے چھوٹے مقربین کچھ بناتے ہیں، کچھ نائبین بناتے ہیں، اور پھر ان کے ذمہ رعایا کے کچھ کام ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ وہ ایک عظیم بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا یا ساری رعایا کا انتظام اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معاملات کا نظم و نسق اپنے مقربین کے سپرد کر دیا ہے، گویا کہ اپنے وزراء اس نے بنا لیے ہیں اس کے لیے۔ اور پھر جس طریقے سے ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کی طرف سے یہ پابندی ہوتی ہے کہ رعایا جو ہے، جو بھی اس کی طرف سے بھیجے ہوئے کارندے ہیں، اس کی طرف سے جو وزیر بنایا گیا ہے اس کی اطاعت کرنا یہ رعایا پر ضروری ہوتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ جن مقربین کو اپنے اللہ تعالیٰ نے سپرد کیا ہے کام، تو رعایا پر ان کی اطاعت واجب قرار دے دی۔ اور جیسے یہاں پر یہ چیز ہے کہ جو وزراء ہوتے ہیں وہ اگر کسی کی سفارش کریں، اپنے کسی ماننے والے کی، اپنے کسی خادم کی، تو اللہ تعالیٰ ان کے یہ جیسے وزیر اعظم ہوتا ہے وہ ان کی سفارش کو قبول کرتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ اللہ کے جو مقربین ہیں، جن کے ذمے اللہ نے مخلوق کے بہت سارے انتظام رکھے ہیں، وہ اگر کسی کی سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس سفارش کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض مقرب بندوں کو الوہیت کا درجہ دے دیا، الوہیت کے مرتبے پر فائز کر دیا ہے، اور بہت سارے نظم و نسق مخلوق کے ان کے سپرد کر دیے ہیں۔ اب جیسے کسی بھی حکومت کے اندر چھوٹے ذمہ داروں کو، ادھیکاریوں کو خوش کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ وقت پر وہ ہماری سفارش کر سکیں اور آگے کا کام آسان ہو جائے، ایسے ہی یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے جو مقربین ہیں ان کو خوش کرنا ضروری ہے تاکہ ان کے واسطے سے ہماری رسائی اللہ تعالیٰ کا ہو جائے۔ اب یہ کیا کرتے تھے، چونکہ ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ان کے جو مقربین بندے ہیں ان کو خوش کرنا ضروری ہے، لہٰذا اب یہ کہتے تھے کہ جی ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے لیے سجدہ بھی کیا جا سکتا ہے، خوش کرنے کے لیے ان کے نام پر قربانی بھی کی جا سکتی ہے، یا ان کی قسمیں بھی کھائے جا سکتی ہے، اور بہت سارے امور میں ان سے مدد بھی مانگی جا سکتی ہے۔ پھر یہ کیا، چونکہ وہ جو مقربین تھے وہ ان کے زمانے میں موجود تو تھے نہیں،
تو بہت سارے مقربین کی پھر ان لوگوں نے مورتیاں بنائی، بت بنا کر کے رکھے اور ان کی پوجا شروع کر دی۔ پہلے ابتداءً تو ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے پوجا شروع کر دی ہو، بس توجہ ان کی طرف کرنے کے لیے انہوں نے یا ان کو خوش کرنے کے لیے بت بنا دیے، اور اس کے بعد جو لوگ آئے دھیرے دھیرے یہ عقیدہ ذہن میں بیٹھتا گیا کہ یہی مورتیاں ہماری معبود ہیں، یہی مورتیاں عبادت کے لائق ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ شرک کا سلسلہ چل پڑا، بت پرستی کا سلسلہ چل پڑا، اور عقیدوں میں بہت بڑا بگاڑ پھر پیدا ہوتا چلا گیا۔